اور کون سی دعا جو خداوند یسوع المسیح نے خود ہمیں سکھائی. اور اس دعا میں ایک آیت یہ تھی کہ تو ہمارے روز کی روٹی ہمیں دے. روزانہ کی روٹی. اور اس روٹی کے لیے یا کمائی کے لیے، روزگار کے لیے خدا کے حضور دعا کی جاتی ہے. اور جو روز یہ دعا کرتا ہے خدا اس کی زندگی میں روز کی روٹی عطا کرتا ہے، اس کے کاروبار میں برکت ڈالتا ہے، اس کی زندگی میں ترقی اور خوشحالی آتی. اور جب یہ نیت اور یہ ارادہ لے کر ہم خدا کے سامنے دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری سنتا. لیکن اگر روز کی روٹی سے بڑھ کر ہمیں مل جاتا ہے جو ہم سے سنبھالا نہیں جاتا، خداوند آج کے کلام کی روشنی میں اس کی مخالفت کرتا ہے. جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کی ضرورتوں سے بڑھ گیا اور آپ اسے کسی کے ساتھ بانٹتے نہیں، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، تو خدا ایسی دولت، ایسے خزانے اور ایسی وہ تمام نعمتیں جو اس نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں ان کی نفی کرتا اور ان کو کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں. اور اسی لیے میں آج کا یہ کلام شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں پڑھ رہا تھا ہندو مذہب میں، پیسے کو عام طور پر آپ ہی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک لفظ ایل سے شروع ہوتا ہے. کیا لفظ ہے پیسے کا دوسرا نام؟ شاباش، اونچی آواز میں بتائیں. کبھی کبھی یہ تو ہم مذاق میں کہتے ہیں کہ جی آپ لکشمی جو ہے اسے آنے دیں، ہمارے گھر میں لکشمی آ رہی ہے. لیکن یہ الفاظ بعض اوقات مذاق میں یا سوچے سمجھے ہوئے ارادے سے بھی ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں. لیکن یہ نہ تو مذاق ہے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی بات ہماری زندگی میں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لکشمی کون ہے. لکشمی ہندو مذہب میں یہ دیوی، جو ان کا جو مین بھگوان ہے جسے وہ وشنو کہتے ہیں، اس کی بیوی، اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں. یہ ان کے مطابق ہے، صرف آپ کو صرف انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں. تو یہ لکشمی یا اور ہندی زبان میں کہتے ہیں دھن، اردو میں دولت، خزانہ، مال، پیسہ اور عزت اور شہرت، حشمت، بہت سارے الفاظ ہیں، عیش و عشرت. یہ انسان کی زندگی میں اس وقت آتی ہے جو ان کے مطابق اگر یہ دیوی ان کے گھر میں موجود ہے. اور یہ کب موجود ہوتی ہے کہ جب انسان کی نیت، انسان کا ارادہ، انسان کی شخصیت، انسان کا دل، دماغ، دنیاوی تمام نیگیٹیوٹی، منفی سوچوں سے بالا تر، وہ کسی کا برا نہیں سوچتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، تو یہ چیزیں ان کے گھر میں آتی اور انہیں بابرکت بناتی. اور اس کے علاوہ ایک اور ہے جو اس کی بہن ہے، جسے ان لکشمی کہا جاتا ہے. یہ صرف میں ہندو عقیدہ ہے وہ بتا رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس میں یہ ہماری زندگی بھی شامل ہے. اور یہ جو ان لکشمی ہے یعنی بد نصیبی، یہ کن کے گھر میں آتی؟ جو پہلا نقطہ میں نے پڑھا اس نے کہا کہ جو خاندان، فیملیز، میاں بیوی ہو یا اشخاص اپنے آپ کو جسمانی طور پر اور دنیاوی طور پر گندا رکھتے، ناپاک ہوتے، اپنے گھر کی صفائی نہیں کرتے، گھر میں جالے لگے ہیں، گھر میں گندگی ہے، ایک ایک کونا جہاں پر یہ گندگی کا ایک ذرہ بھی موجود ہے، تو یہ کیونکہ اس کا نام بد نصیبی اور ان لکشمی ہے تو یہ ان گھروں میں بسیرا کرتی. ایک کونے میں گندگی ہے تو وہ کونے سے گندگی بڑھتی 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 انتظار کرتی
پھر آپ کی زندگی میں بدنشتی آتی ہے، میاں اور بیوی کی آپس میں لڑائی چلتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یعنی نا اتفاقی آتی ہے، اور سستی، کاہلی اسے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ سستی کرتے ہیں، کام نہیں کرتے اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں کاہلی دکھاتے ہیں، یہ بدنصیبی اور دھن کی کمی اس خاندان میں شروع ہوتی۔ اور اس کے بعد جس خاندان میں لالچ ہے، جس خاندان میں لالچ سے بھی بڑی ایک بات ہے، جھوٹ ہے، کہ جہاں جھوٹ ہے وہاں پر اس کا نواز جو ہے یا رہنا جو ہے یہ لازمی۔ مجھے بہت ساری باتیں بھول گئی ہیں اور ان کی تو بڑی لمبی لسٹ ہے کہ خاندان میں نحوستی، بدقسمتی یا پیسے کی کمی کن وجوہات سے آتی ہے، اور اگر آپ کو یہ انٹرنیٹ پر موقع ملے تو آپ پڑھیں۔ مجھے تو خیر ہے ہندوازم کی، لیکن مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہمارے بڑے بزرگ بھی ہمیں یہ سکھاتے رہے ہیں کہ گھر میں صاف ستھرائی ہونی لازمی۔ آپ اپنے گھر میں کسی بھی چیز کو دعوت دیتے ہیں، گندگی میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، گندگی میں صرف نحوست اور بدنصیبی ہی آ سکتی۔ اس لیے اپنے گھر کی صفائی، اپنی شخصیت کی صفائی اور ہر لحاظ میں آپ کو رہنا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس گھر میں جالے لگ جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نحوستی نشانی ہے۔ یہ عام بھی کہتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی کہتے ہیں کہ نحوست ہے، شام کے وقت آپ کوئی الٹا سیدھا کام کر، شام کے وقت آپ گھر میں جھاڑو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شام کے وقت کون سا کام ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کاہلی اور سستی کی نشانی، کہ صفائی ستھرائی تو صبح صبح ہوتی ہے اور اپنے گھر کو ٹائڈی کر کے صاف ستھرا کر کے آپ کرتے ہیں، لیکن جب آپ شام کو کرتے ہیں اس کا مطلب آپ نے سارا دن کاہلی دکھائی، کام نہیں کیا، اور یہ نحوست آپ کے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس لیے شام کے وقت صفائی اور جھاڑو لگانے کو لوگ برا سمجھتے، بڑے بزرگ، اور اس لیے ساس بہو اور اس قسم کی لڑائیاں جھگڑے چلتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی وقت ہے، یہ کوئی ٹائم ہے۔ اس کا پیچھے مقصد یہ ہے کہ شام کو صفائی کرنے کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سستی، کہ سارے یہ صبح کے کام ہیں وہ شام کو نہ کیے جائیں، اور جو شام کے کام ہیں وہ صبح نہ کیے جائیں۔ اپنی زندگی کو بالکل آپ صاف اور ستھرا رکھیں۔ تو یہ آج جب یہ بات ہو رہی ہے ہمارے گھر میں دولت آنے کے لیے، خوشحالی آنے کے لیے اور ترقی آنے کے لیے، اور یہاں پر یہ جامع کی کتاب ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ باطل ہی باطل، یہ ہے جامع کا کہنا، باطل ہی باطل، سب کچھ باطل۔ باطل کا مطلب ہے ختم ہونے والی چیز، فنا ہونے والی چیز۔ اور یہاں پر ایک گیت کا انترا میں گانا بتانا چاہتا ہوں۔ اکثر ہم جب کوئی اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو ہم گاتے ہیں کہ یسو نال پریت جنا دی او پاپی تر جاون، یسو نال پریت جنا دی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تینو باہر وچ اجاڑا چھوڑ اکیلا آون۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا سود کے اندر کہ دھن دولت اور عزت اور شہرت یہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والے، سب ختم ہونے والے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں، جو میں اس طریقے کلام میں آگے چلوں گا، تو جب ہم شہرت کی بات کرتے ہیں، آپ میں سے تقریباً 100 میں سے بھی زیادہ پرسنٹ جو ہے وہ لوگ اپنے گھر کو بنانے، سنوارنے اور اس کی آرائش و زبائش میں وقت گزارتے ہیں۔ کئیوں کے پاس تو گھر ہیں، کئیوں کے پاس اپنے گھر نہیں ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ خداوند انہیں عطا کرے، اور ساری زندگی جس دن سے انہوں نے یہ کمانا شروع کیا اور جس دن تک وہ کماتے رہتے ہیں، ان کی ساری زندگی کا مرکز ہے کہ وہ اپنے گھر کو تیار کریں۔ اور خداوند کلام میں فرماتا ہے کہ گھر کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ گھر جو ہے جو تم نے بنانا ہے وہ آسمان پر بناؤ۔ پیسوں سے وہ گھر بننے والا نہیں ہے، وہ آپ کے اعمال سے بننے والا گھر ہے۔ آپ کی اس دنیا میں کیے ہوئے وہ تمام کام ہیں جو آسمان پر ہمارے لیے گھر بنائیں گے۔
اور اسی لیے مقدس یوحنا رسول اس کے 14ویں باب میں کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. اور آپ دیکھیں، اپنی حیثیت کو دیکھیں کہ ساری زندگی ایک گھر بنانے کے لیے آپ لگا دیتے ہیں، اور جس دن آپ کی روح آپ کے جسم سے باہر نکل جاتی ہے اس دن وہی گھر آپ کا گھر نہیں ہوتا. آپ کا پیسہ ہے، آپ کی محنت ہے، تو اس دن اسے کہا جاتا ہے کہ جتنی جلدی ہو اسے اس گھر سے بھیج دیا جائے. ایک دن رکھنا مشکل ہوتا، ایک دن انسان کا اس گھر میں رہنا مشکل ہوتا. ساری دنیا، گھر والے، بچے، بیوی سارے کوشش کر لیں لیکن وہ اس کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتے. لوگ آئیں گے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، اس کو لے کر جانا ہے. اور وہی شخص جو بغیر اسی کے نہیں سو سکتا، بغیر پنکھے کے نہیں سو سکتا، دنیا کی آسائشوں کو نہیں چھوڑ سکتا، وہی شخص ایک صرف کہہ سکتے ہیں کہ کچھ روپوں سے بنا ہوا ایک باکس، ایک کفن، اور اس کے بعد ایسی جگہ جہاں پر وہ دن میں بھی نہیں جانا چاہتا اور اسے ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہنا ہے اور وہ چاہ کر بھی وہاں سے نہیں جا سکتا. تو کیا ہوا؟ اس کا دھن، اس کی دولت، اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کا مرتبہ، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا. اور اس کے بعد بھی اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے ان مکانوں میں رہنے کے بھی قابل ہونا ہے جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے کیا کہ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اس میں بھی ہمارے اعمال ہمارے آڑے آئیں گے. تو کیا وہ یہ ایک گانا ہے یا غزل پتہ نہیں کیا کہہ کے اتھے عملاں دے ہونے نے کیا کہتے ہیں، نہیں بیڑے، اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے تے کسے نے تیری ذات نہیں پوچھنی. کہ اعمال آپ کے کام آئیں گے اور کسی نے آپ کی ذات نہیں پوچھنی. اور بعض اوقات ہم دوسری کلیسیاؤں کے ساتھ کیوں تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان ہی کافی. یسوع مسیح پر آپ نے ایمان رکھ لیا، یہی کافی ہے. آپ سیاہ کریں سفید کریں یہ کوئی مسئلہ میٹر نہیں رکھتا. کہ اعمال ایمان کے بغیر مردہ ہے، یہ یعقوب رسول کہتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھ لیا یہی کافی ہے، مرنے کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کی مغفرت کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی اور دعا اور نہ ہی کسی اور عبادت کی ضرورت. تو یہاں پر جامع کہتا ہے کہ باطل ہی باطل ہے، سب کچھ باطل ہے. اور اس میں بڑا خوبصورت انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایک انسان ایسا ہے جس کی محنت، حکمت، علم، ہنرمندی سے ہے، پر وہ اسے دوسرے ایسے آدمی کے حصے کے لیے چھوڑ جائے گا. باپ جو گھر کا سربراہ ہے، ساری دنیا اسے جانتی ہے کہ اس کے اندر کون سی خدا داد صلاحیتیں پائی جاتی تھی. لیکن بہت کم بچے ہیں جن کے اندر باپ کی وہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جو کام باپ کرتا تھا وہی اس کی اولاد اور اس کے بچے کریں. تو وہ کہتا ہے کہ انسان کی انفرادی طور پر انڈیویجول پہچان اس کا اپنا ہنر ہے، اس کی محنت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی ہنرمندی ہے. پر وہ اپنی یہ ہنرمندی، اپنی یہ محنت، اپنی یہ حکمت کسی دوسرے آدمی کے لیے چھوڑ کر نہیں جا سکتا. کیونکہ جو اس بندے اور بندی کا ہے صرف اسی کا. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ جو آپ ہیں وہ آپ بھی ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی. اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ کیا فائدہ، آپ اپنی اولاد کو اپنا ہنر بھی نہیں دے کر جا سکتے. جس طرح کی محنت آپ کرتے ہیں آپ کے بچے نہیں محنت کرتے. وہ محنت آپ زبردستی اپنے بچوں کے اندر داخل نہیں کر سکتے.
اور آپ یہ چیزیں جو آپ کو وراثت میں ملی ہیں یہ اپنے بچوں کے اندر منتقل نہیں کر سکتے، تو صرف آپ کو اس دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے کہ وہ کچھ جو آپ نے محنت سے کمایا ہے، اپنی ہنرمندی سے کمایا ہے اور اپنی محنت سے کما کر آپ نے جو پیسہ جوڑا ہے، وہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی اولاد کے لیے، اور بعضوں کا اولاد کے لیے بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اولاد بھی آپس میں اس پیسے اور اس خزانے کو بانٹتی، تقسیم ہوتا، اور جو آپ نے جمع کیا ہوتا ہے وہ بڑھتا نہیں بلکہ کم ہوتا جاتا۔ اور اسی لیے خداوند کہتا ہے کلام میں، تو انسان کو اپنی تمام محنت اور اپنے دل کی اس بیزاری سے کیا فائدہ جو اس نے سورج کے نیچے اٹھائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو مزدوری نہیں کرتے، لیکن جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، اینٹیں اٹھاتے ہیں، سیمنٹ اٹھاتے ہیں، مستریوں کے پیچھے کام کرتے ہیں یا اور قسم کی دہاڑی کرتے ہیں، ان کا پسینہ نکلتا ہے۔ آپ تو سورج کی یہ جو گرمی ہے اسے برداشت نہیں کر سکتے، اسے ہر وقت سورج کے نیچے کھڑے رہنا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کتنی محنت تو نے اٹھائی سورج کے نیچے، کیونکہ اس کے تمام ایام اندازوں اور اس کی مصیبت ہے، یہاں تک کہ رات کو بھی اس کا دل کا آرام نہیں، اور یہ بھی باطل ہے، اس نے محنت کی ہے۔ تو اولاد کیا کہتی ہے، میرے باپ نے محنت کی ہے، تو کہتے ہیں وہ فرض سی، انہیں سانو پیدا نہیں کیتا۔ اگر باپ کا شکریہ ادا کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے محالوا کہتے ہیں کہ یہ اس کا حق ہے، میرا حق ہے اور باپ کا فرض ہے، کوئی احسان نہیں کیا اس نے۔ اگر اس نے محنت کر کے ہمیں پالا، اگر اس نے محنت کر کے ہمیں پالا ہے تو کیا احسان کیا، ہم اس کے احسان کے شکریہ ادا کرنے کے بھی حقدار نہیں۔ کہتے ہیں کیا فائدہ تیری اولاد تیرے مرنے کے بعد تیری اس محنت کا بھی تیرا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ ان کی نظر کس پر ہے کہ وہ جب مالدار ہیں اور جب ان کے پاس دنیا جہان کی دولت ہے، کچھ چھوڑ کر گیا ہے، تو پھر آپ کا باپ آپ کے لیے دنیا کا سب سے اچھا باپ ہے، تو جب اگر چھوڑ کر نہیں گیا تو آپ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور یہ سچی بات ہے، اور یہ سچی بات ہے، ہم ایسا ہی کرتے۔ تو خداوند کا کلام اس باپ سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کیا فائدہ تیری اس محنت کا کہ جو باطل ہے، ختم ہونے والی، اور تیرے بچوں نے نہ اس دنیا میں تجھے کوئی اعزاز دیا، اور مرنے کے بعد بھی جس دنیا میں تو جائے گا اس دنیا کو بھی تو نے کچھ نہیں دیا۔ تو اس لیے لکھا ہے کلام میں کہ انسان اگر ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو کیا فائدہ۔ تو اس لیے یہاں پر مقدس پولس رسول دوسری تلاوت میں کہتا ہے کہ تم عالم بالا کی چیزوں میں کی تلاش میں رہو۔ وہی بات ہے لیکن مختلف طریقے سے پولس رسول ہمیں بیان کرتا ہے کہ تم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کا جی اٹھے ہو، تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح خدا کی داہنی طرف ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ ان کے جو زمین پر ہے، کیونکہ تم مر چکے ہو اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی۔ یہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ تم اپنے زمینی اعضاء کو مردہ رکھو۔ یہاں بھی دولت اور دھن کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی خوشحالی اور ترقی ہے تو پولس رسول کہتا ہے کہ کس گھر میں خدا رہتا ہے اور کس گھر میں حلال کی روزی اور دولت رہتی۔ جس گھر میں یا جس شخص میں حرام کاری نہ ہو، ناپاکی نہ ہو، شہوت نہ ہو، بری خواہش نہ ہو، اور لالچ جو کہ بت پرستی کے برابر ہے وہ نہ ہو، اور ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولا جائے۔ اور ہمارے لوگ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ جڑے کار جھوٹ وڑ جاتا ہے، بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے آیا ہوا رزق بھی واپس چلا جاتا ہے۔ جس گھر میں جھوٹ داخل ہو جاتا ہے اس گھر سے گھر میں آیا ہوا رزق بھی واپس چلا جاتا ہے۔ رزق چاہے دولت کی شکل میں ہے، رزق چاہے اور کسی شکل میں ہے، جب انسان اپنے ہی خاندان کے اندر یا گھر کے اندر جھوٹ بولتا ہے
تو اس گھر سے خدا ناراض، اور جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ یہ جو لکشمی ہے، جو کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر اچھائی ہے، یہ ختم ہو جاتی۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، دنیا میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے خاندانوں میں، کبھی آپ کے پاس عزت اور پیسہ ہے اور کبھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی کہتے رہتے ہیں نا، عام آپ کے محاورے ہیں کہ دولت جو ہے وہ ہاتھوں کی میل ہے، کہ آپ نے یہ ہاتھ صاف کیا تو آپ کو دولت مل گئی ہے، اور اگر آپ نے یہ ہاتھ جو ہے دوبارہ سے گندا کر لیا تو آپ کو دوبارہ سے امید ہو گئی۔ کبھی آپ کے پاس ہے اور کبھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو آج کے کلام کی روشنی میں یہ ہے کہ میں اور آپ جب کسی کے پاس، دوسروں کی بات نہیں کرتے، گلی محلے کی بات نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، آپ کے عزیز، انہیں تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کوئی آپ سے مدد مانگنے کے لیے آئے جو ضرورت مند ہے، اور آپ ان کی حالت کو بخوبی جانتے ہیں، جس میں ذرا جتنا بھی جھوٹ نہیں ہے، ذرا جتنا بھی جھوٹ نہیں ہے۔ کوئی دوسرا بندہ تو کہہ سکتا ہے جی میری مدد کرو، کہتے ہیں یہ جھوٹ بول دیں، یہ ادھر ہم بازار میں جاتے ہیں، بہت سارے لوگ مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، ہم ان کی حالت کو نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں جی نا لکامی ہے، چنگے بھلے ہوندے نے، بس یہ ایسے مانگتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، لیکن جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں، اپنے بھائی اور اپنی بہن یا اپنے رشتہ دار کو، اور اس کے باوجود آپ کو ان کی حالت کا پتہ ہے، اور وہ جب آپ کو مدد کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا عرض کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ تو مدد کرتی ہے، اگر دوسری دفعہ ان کی مدد کے لیے کسی کو اس نے کہا تو کہیں گے کہ انہاں تے ہون کسب ہی بنا لیا۔ تو ہم ان کو عادت نہیں ڈالتے، اس لیے کیا کریں کہ ایک دفعہ انکار کر دیا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو اس کے پاس پیسے دینے کے لیے ہے بھی، پھر بھی وہ جھوٹ بولتا یا بولتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں ہے میرے پاس، اور اگر پیسے ہیں بھی تو پیسوں سے اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کیا جاتا اور جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس خاندان کی تنزلی کا پہلا نقطہ۔ اس بندے یا بندی کو اس وقت تو ضرورت جو تھی وہ بیچارہ کہیں نہ کہیں سے پورا کر لے گا، لیکن اس وقت اس کے دل سے جو آہ نکل رہی ہے کہ اس نے میرے مشکل وقت میں میری مدد نہیں کی، حالانکہ یہ مجھے جانتا اور جانتی بھی، تو وہ شاید یہ بد دعا تو نہیں کرے گا کہ خدا تجھے بھی اس حالت میں لے کر آئے، تجھے پتا ہو کہ جب کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو کس طرح کی تکلیف ہوتی ہے، اور جب اس حالت میں یہ آہ نکل جاتی ہے تو ایک دن آتا ہے کہ وہ دوسرا بندہ بھی اس حالت میں پہنچتا اور اسے بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حاجت ہوتی۔ مشکل وقت سے خدا نکال دیتا، لیکن خداوند یسوع مسیح جو آج ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ چلے جنہیں تو آپ جانتے نہیں ان کے لیے تو آپ ڈاؤٹ فل ہو سکتے ہیں، شک کر سکتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں جھوٹ بول رہا، لیکن جنہیں آپ جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ ان کی مدد نہیں کرتے اور وہ واقعی ہی ضرورت مند تھے، تو پھر یہ بدبختی اور خداوند کی لعنت کا سبب ہے۔ اس پیسے پر، اس کمائی پر اور اس خزانے پر جو آپ نے شاید اپنی محنت سے جمع کیا ہے اور آپ نے اسے کسی کے ساتھ بانٹا نہیں۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے خداوند دولت کو برا نہیں کہتا، دولت تو خوشحالی کی علامت ہے، خوشحالی کی علامت ہے، اور ہم آپ سب کو جب آپ فادر کے پاس آتے ہیں دعا کرنے کے لیے تو ہم آپ کو یہی برکت دیتے ہیں، خداوند آپ کو ترقی دے، خداوند آپ کو کامیابی دے، خداوند آپ کو خوشحال کرے۔ لیکن جب آپ خداوند کی ان دی ہوئی تمام نعمتوں میں سے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے تو خداوند اس کمائی ہوئی دولت اور اس کمائے ہوئے خزانے پر بھی لعنت بھیجتا ہے، اور یہ انسان کے کسی کام نہیں آتا۔
तो देखे कि ये झूठ लानत हुई कि ना हुई, कि खानदान में झूठ ना बोले, साफ इनकार वैसे करें कि भाई मैंने नहीं देने, वो अलग बात है। मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि आपके पास एक दफा मैंने आपकी मदद की है, दूसरी दफा मैं नहीं कर सकता या कर सकती, मेरे पास है भी तब भी मैं नहीं दे सकता और दे सकती, लेकिन ये झूठ ना बोले कि मेरे पास नहीं। और जिस दिन आपने ये झूठ बोला उस दिन आपके भी वही दिन आने की तैयारी शुरू हो जाती है जो उस शख्स की है जिसने आपसे मुश्किल वक्त में मदद मांगी। तो इसीलिए आज के कलाम में खुदावंद मुकद्दस लूका की इंजील के मुताबिक हमें कहता है कि किसी ने उसे कहा कि मेरा जो हिस्सा है मेरे भाई से कह मुझे दे। खुदावंद कहता है कि भाई ये हिस्से तकसीम करने वाली मेरी बात नहीं है, ना मैं आपका काजी हूं, जज हूं, और ना मैं किसी का हिस्सा लेकर किसी को दे दूंगा, ये मेरा काम नहीं है। दुनियावी दौलत का बंटवारा मेरा काम नहीं है। इसलिए खुदावंद से कहता है कि जो मेरा काम है वो है कि उसने उनसे कहा खबरदार रहो, सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं है। खुदावंद कहता है कि इंसान की पहचान मेरी बादशाहत में दौलत की वजह से नहीं होगी कि दुनिया में तो कितना अमीर था। खुदावंद कहता है कि अमाल में तुम्हारा अमीर होना सबसे बेहतर। फिर उसने तमसील सुनाई, उसने कहा कि एक आदमी है जिसकी बहुत ज्यादा फसल हुई और उसने फसल पैदा हो गई, उसके पास संभाली नहीं जा रही, यानी उसकी जरूरत से बढ़कर थी। अब उसने उस जरूरत को मजीद जमा जखीरा अंदोजी करने की कोशिश की, लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद लोग होंगे जिन्हें उस एक्स्ट्रा गंदम या फसल की जरूरत थी, लेकिन उसने उनके साथ ये नहीं बांटी, नहीं तकसीम की। और खुदावंद से कहा कि ये तेरी दौलत तेरे किस काम, तू बना ले, जितनी बड़ी कोठियां तू बनाना चाहता है बना, जब बनाकर खत्म कर लेगा तो उसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। दुनिया में रहते हुए कोठियां तुम्हारी हो सकती हैं, दौलत तुम्हारी हो सकती है, इज्जत तुम्हारी हो सकती है, शोहरत तुम्हारी हो सकती है, लेकिन जान जो तुम्हारी जिस्म के अंदर है वो तुम्हारी अपनी जान नहीं है। तो इंसान की कह सकते हैं कि क्या औकात है, इंसान की क्या औकात है कि सारी दुनिया में पंजाबी के अंदर जफे मारता फिरता है कि ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी जमा कर लूं, वो भी जमा कर लूं, वो भी जमा कर लूं, और आखिर में वही मकाम है जो किसी अमीर का है और वही किसी गरीब का है। एक ही तरह का तरीक़ाकार जनाजा होगा और एक ही तरीक़ाकार उसको जमीन में दफनाने का होगा। क्या आप फर्क महसूस करते हैं कि सोने की कब्र बनाते हैं या किसी और किस्म की कब्र बनाते हैं? एक ही तरीका है ना। सारी जिंदगी जिसने लाखों करोड़ों कमाए हैं और उसके बैंक में जमा है, उसकी भी जिंदगी यही है, और जिसने सारी जिंदगी भूख और अफलास में गुजारी है, मरने के बाद उसकी भी यही जिंदगी। तो इसलिए खुदावंद हमें आज सिखाना चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में बैलेंस रखें, मतवाजन जिंदगी। खुदा से दौलत के लिए, इज्जत के लिए, शोहरत के लिए दुआ जरूर करें, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ये दुआ खुदावंद ने हमें सिखाई है कि हमारे रोज की रोटी हमें, जिससे हमारी जो जमीनी जिंदगी है सिर्फ वो चल सके, हमारी जरूरत से ज्यादा हमें अता ना कर। और अगर कर भी दिया है बुरी बात नहीं, लेकिन जब कभी इस जरूरत से ज्यादा दौलत की किसी गरीब या जरूरतमंद को जरूरत पेश हो तो आप अपने हाथ खोलकर उसकी मदद करें और खुदा उसे लौटा देता है, खुदा उसे लौटा देता है। मैं आपको ये अपनी जिंदगी का तजर्बा बताता हूं। आप जानते हैं कि हमारा पैरिश कोई इतना अच्छा उस लिहाज से इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कई दफा कई ऐसे लोग हमारे पास आते हैं तो मदद के लिए, तो नहीं भी होता फिर भी कहते हैं कि ज्यादा तो नहीं लेकिन जितना कर सकते हैं हम करते। आप यकीन करें
कि मैं अमाउंट नहीं बताता, लेकिन जितनी मैंने मदद की, अभी किसी को दिया है तो उसके 10-15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद सेम रकम अमाउंट जो है वो मुझे आकर कहता है फादर जी ये पैसे हमने चर्च में देने थे और ये बात में हमने करनी थी, हमने ये कहा हुआ था कि हम अपनी सैलरी में से इतने पैसे देंगे। यकीन करें 1 रुपया ना कम और ना ज्यादा दिया और मिल गया। और ये मैंने इस चर्च में खड़े होकर बताता हूं कि जितने मेरे पास होते हैं मैं उन्हें बगैर, जैसे वो बेवा खातून जो है कहता मेरे पास तो यही है, मैं दे देता हूं। लेकिन मैं यकीन से कह रहा हूं जो 2-2.5 साल में आपको बता रहा हूं कि 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं गुजरते और कई दफा 1 घंटे से ज्यादा नहीं गुजरते और वो सेम की सेम अमाउंट जो है उसी सूरत में मेरे पास आ जाती है। और वो जगह यानी कि दिया और उसके बाद वो मिल गया, इसका मतलब है खुदा देने वाले को पसंद करता है। नियत, इरादा, आप सोचते हैं कि क्या करूंगा मैं उसके बाद, मेरे पास तो सिर्फ यही थे, मैंने और बहुत सारे निजाम चलाने थे लेकिन दे दिया। ये कि बड़ी अमाउंट नहीं, छोटी छोटी की बात कर रहा हूं। तो आप भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? और आप जब ये नियत और ये इरादा रखते हैं तो खुदा आपकी जरूरतों को भी पूरा करता है। ना खुदा को पैसे से कोई गरज है, ना खुदा को आपको इन चीजों से कोई लेना देना है। तो जब आप आपके खुदा ने दिया है तो आप उसमें से जरूर खुदा के लिए निकालें, खुदा के घर के लिए, खुदा के लोगों के लिए और खिदमत खलक के लिए। मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि आपको कभी मौका मिले, आप रावलपिंडी में वेस्टरिज में हमारा एक हॉस्पिटल है जिसे सेंट जोसेफ हॉस्पिस कहते, वेस्टरिज में, दूर नहीं है। हमारी बेटी यहाँ पे साइमा बैठी है, उसे ये जानती है, ये वहां से। वहां पर उस इदारे में मैं चाहता हूं कि आप एक दफा जाएं, उन मरीजों के साथ आप, मैं एक दिन तो नहीं कहता, 1 घंटा गुजारें। वहां पर वो कौन से मरीज है जिसे कहते हैं टर्मिनेटेड इल, यानी हमें पता है कि उन्होंने मर जाना है, डॉक्टर्स ने बता दिया हुआ है कि ये 1 महीना निकालेंगे, 2 महीने निकालेंगे, उसके बाद इनकी मौत है। उसके बावजूद हम उन्हें वहां दाखिल करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं है। और सिस्टर से बात है, वहां पर उन्हें रखती हैं और जब वो दाखिल होते हैं तो सिस्टरें कहती हैं कि हम आपका इलाज करेंगे। जो दाखिल करवाने वाला कहता है कि वो जी पुरानी तरीके से मर जाना है, इसको तो कैंसर है, इसको तो फलां बीमारी है, इसको तो फलां बीमारी है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, रखेंगे। हर रोज उसको दवाई दी जाती है, हालांकि दवाई उसको कोई असर नहीं कर रही। हर रोज उसकी, अगर वो माजूर है, उसकी टांगों को मालिश की जाती है, फिजियोथेरेपी कराई जाती है और कहा जाता है तू ठीक हो जाना, तू ठीक हो जाना। वो हर रोज कोशिश करता है और वो जब इस दुनिया से मर जाता है, चला जाता है या चली जाती है, तो वो इस उम्मीद से नहीं मरती कि मैंने इस दुनिया में मैं अपनी किसी बीमारी या मासूरी की वजह से मर गया, ये मर गई। उन्हें ये कहा जाता है, हमेशा उम्मीद दिलाई जाती। और आप यकीन करें कि हमारे उस अदारे की सबसे ज्यादा मदद जो है वो ये डिफरेंट जो एम्बेसीज है, जैसे पुर्तगाल की एम्बेसी है, दूसरे एम्बेसडर जो है वो अपनी सारी मसरूफियत छोड़कर वहां पे आते, पूरा पूरा दिन वो उनके साथ गुजारते और फिर जाते हुए वो कहते हैं कि खुदावंद का शुक्र हो कि ना मैं माजूर हूं, ना मैं लूला हूं, ना मैं लंगड़ा हूं, और खुदावंद ने मुझे और मेरे बच्चों को इस किस्म की तकलीफ से आजाद रखा हुआ है। तो खुदावंद का शुक्रिया अदा करने के लिए वो उन लोगों की मदद करके आ जाते, उनकी मदद से वो इदारा चलता है, उनकी रोज की रोटी खाना उन्हें मिलता, फैसिलिटीज मिलती। तो आपको जब खुदा ने दिया है, खुदा ने आप पर करम किया हुआ है, तो आपको समझ नहीं आ रही कि किसको दूं। हर शख्स तो धोखेबाज है, वो शायद झूठ बोल के आपसे पैसे ले सकता है,
لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ سے جھوٹ نہیں بولتے، تو آپ اپنی نیک کمائی میں سے اگر کچھ دینا بھی چاہتے ہیں تو آپ وہاں ایک دن جا کر گزار کر دیکھیں، وہاں آپ جا کر گزار کر دیکھیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ مرتے ہوئے کو زندگی کی امید دینا۔ اور یہی خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ آپ کو خدا نے بہت دیا ہے، لیکن ہر بہت دیے میں سے خدا کا شکر ادا کریں اور اس میں سے غریبوں کا، یتیموں کا، مستحق لوگوں کا حق نکالیں۔ اس پر سانپ بن کر نہ بیٹھے کہ نہیں وہ بڑے نہیں کرنے والے، لوگ کرتے ہیں، آپ نہیں دے رہے تب بھی چل رہا ہے نظام، اور آپ دیں گے تو اس میں اضافہ ہی ہوگا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے خداوند آج کے کلام میں ہم سے ہم کلام ہو کر کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے اگر جمع کر دیا ہے تو خداوند اس جمع کرنے والے میں سے کہتا ہے کہ اگر تم نے ساری دنیا حاصل کر لی اور اپنی جان کا نقصان اٹھایا، تم نے کیا کیا؟ اس لیے آئے خداوند کے حضور دعا مانگے۔ آپ اپنی اپنی خاندان پر آج نظر دوڑائیں گے۔ میں اکثر چرچ میں کہتا ہوں لیکن آپ لوگ کرتے نہیں ہیں۔ آپ اپنی اس ذاتی زندگی کے بارے میں اپنے گھر میں جا کر دیکھیں گے کہ میرے گھر میں جو خداوند کا رسول مقدس پالوس رسول کہتا ہے، کیا آپ کے گھر میں زمینی اپنے اعضاء کو آپ نے خاموش رکھا ہے؟ کیا میرے گھر میں کوئی حرام کاری تو نہیں؟ میرے گھر میں کوئی جھوٹ تو نہیں؟ میرے گھر میں کوئی لالچ تو نہیں؟ میرے گھر میں کسی قسم کی اور برائی تو نہیں جو آج کے کلام میں ذکر کیا گیا؟ اگر ہے تو ہمیں اس سے دور رہنا۔ اور سب سے بڑی جو بیماری اور برائی ہمارے گھر میں ہے وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ نہ ہو، اور یہ جھوٹ آپ کی ہر ایک تنزلی کا نشان ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ بچے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں، ماں باپ بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جھوٹ آپ کے گھر میں ترقی پا رہا ہے۔ اور آخری بات، اور جو سب سے بڑی جھوٹ کی وجہ، ہمارے گھر میں بھی میرے پاس تو موبائل نہیں، یہ موبائل جو آپ کے گھر میں ہے تو اچھی چیز، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، لیکن ہم جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ ہمارے ایک فادر تھے، جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارے امتحانات ہوئے، اور امتحانات میں وہ سارے امتحانات بڑے اچھے پاس کر گیا۔ ایک اسے اردو نہیں آتی تھی، اور اردو کی جو زیر زبر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں فیل ہو گیا تو مجھے دوبارہ سے 6 مہینے لگانے پڑیں گے۔ اس نے زیر اور زبر جو ساتھ بیٹھا بردر تھا اس سے پوچھ لیا کہ یہ الف کے نیچے زیر آنی ہے کہ یہاں زبر آنی ہے؟ اس نے بتا دیا، بیٹھے پروفیسر نے دیکھ لیا، اس نے اسے 6 مہینے کے لیے سسپینڈ کر کے نکال دیا سر۔ سارے لوگ پوچھنے لگے کہ یہ اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا، ایک زیر اور زبر کی وجہ سے 6 مہینے پیچھے چلا گیا اور 6 مہینے کی سزا مل گئی۔ تو جواب کیا ملا؟ برائی چاہے بڑے لیول کی ہو یا چھوٹے لیول کی، اس کے ذہن میں چیٹنگ، دھوکہ دینا اور کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جو ہے اس کی زندگی میں، اس کی سوچ میں تو آ گیا۔ یہ سوچ میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ آپ نے غلط، اس کا مطلب ہے اس کا ذہن اس بات کے لیے ابھی وہ چھوٹے لیول پر جھوٹ بولنے کے لیے، چیٹنگ کرنے کے لیے تیار ہوا، دھوکہ دینے کے لیے تیار ہوا، تو کل کو جب یہ فادر بنے گا تو یہ بڑے لیول پر بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اس کے لیے چھوٹے موٹے دھوکے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے، اسے ساری زندگی یاد رہے گا کہ اتنی سی غلطی بھی وہ بھی آپ کی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ساری زندگی اسی طرح جھوٹ، آپ کہتے ہیں کہ جی بچے نے دروازہ کھولا ہے اور کسی نے پوچھا کون ہے، پاپا گھر پہ ہے، پاپا اندر کیا کہتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں کہا، کہہ دے جا۔ تو بچے آپ تو آپ کے لیے اتنا برا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے میں نہیں ملنا چاہ رہا تھا۔ آپ نے اپنے بچے کو کیا سکھایا؟ برائی اپنے گھر میں داخل کی، بڑا جھوٹ بولا یا چھوٹا جھوٹ بولا؟ آپ کسی کا فون سننا چاہتے ہیں اور کہہ دے کہ وہ نہیں ہے، باتھ روم میں ہے، وہ باہر رہ گئے ہے، گھر میں نہیں ہے، بات نہیں کرنا چاہتے، سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں کہ نہیں بات کرنی تو نہیں کرنی۔
वो नाराज ही हो जाएगा ना। तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं नहीं हूं। अभी आप सोच रहे होंगे नहीं ये एडी बड़ी गल तो नहीं है, और आप कितनी दफा ये घर में ऐसे अल्फाज अदा करते हैं, और कितने माँ बाप अपने बच्चों को ये तरबियत दे रहे हैं कि घर में आपने झूठ बोलना है। और फिर खुदावंद कहता है कि झूठ, लफ्ज बड़ा लिखा है, झूठ बुत परस्ती के बराबर है। आप कहते हैं मां मरियम का मुजस्समा इधर रखा है, उधर उधर रखा है, ये कोई बुत परस्ती नहीं है, नहीं ये हम इस किस्म की चीजें नहीं सिखाते। बुत परस्ती यही है कि आप अपने बच्चों को झूठ सिखा रहे हैं, और आप बच्चे, आपके पास फोन है, कोई मैसेज आता है, फटाफट बेटा हो या बेटी ऐसे छुपा देते हैं माँ बाप से। पूछेंगे आप कौन है, किसका, नहीं जवाब देंगे, वो उसका है, मेरे किसी दोस्त का है, मेरे फलां का। फोन सुनने के लिए आप छत पर चले जाएंगे, दूसरे कमरे में चले जाएंगे, बाथरूम में चले जाएंगे। माँ और बाप से कोई शेयरिंग नहीं है। बाप और माँ पूछते हैं, झूठ बोलते हैं बच्चे। क्या आप क्या समझते हैं कि ये बुराई, वो वाला झूठ और इस बार झूठ में फर्क है? और खुदावंद का कलाम बार 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 यहाँ पर झूठ पर ही बात करता है। और खत्म यहां से करना चाहता हूं कि शैतान ने भी आदम और हवा से झूठ ही बोला था, और वो इसी वजह से बाग़ अदन से निकाले गए थे। तो अपने झूठ को कंट्रोल करें, सच का साथ दें, और हमेशा सच बोले, गलत को गलत कहें, और खुदावंद देखे आपको सरफराजी अता करेगा। मसीह हमारे खुदावंद